بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ والغسالۃ وہی الماء المنفصل عن المحل المغسول بنفسه او بالعصر كالمحل قبلها اے قبل خروج تلك الغسالة، فإن كانت من الغسلة الأولى وجب غسل ما أصابته تمام العدد، او من الثانية فتنقص واحدة، وهذا يتم فيما يغسل مرتين لا لخصوص النجاسة، أما المخصوص كالولوغ فلا، لأن الغسالة لا تسمى ولوغا، ومن ثم لو وقع لعابه في الإناء بغيره لم يوجب حكمه، وما ذكره المصنف اجود الاقوال في المسألہ۔ ہاں کتابیں بند کر لیں۔ ایک اہم ترین بات ہے کتاب الطہارت کی، غسالہ۔ یہ غسالت سے مراد وہ پانی جو دھونے کے بعد محل سے جدا ہوتا ہے، جس جگہ کو آپ دھو رہے ہیں، چاہے وہ برتن ہے یا کپڑا ہے، اس سے جو پانی جدا ہوتا ہے، اب خود بخود جدا ہو جیسے برتنوں وغیرہ سے، یا عصر نچوڑنے کے ساتھ جدا ہو جیسے کپڑے وغیرہ ہیں۔ سوال یہ ہے کہ آیا یہ غسالہ پاک ہوتا ہے یا نجس؟ اس مسئلے میں 4 قول ہیں۔ سب سے پہلا ہے شہید اول اور شہید ثانی کا قول۔ شہید اول نے ایک عبارت کہی ہے، ان کی عبارت یہ ہے والغسالۃ کالمحل قبلہا، الغسالۃ کالمحل قبلہا، غسالہ کے خارج ہونے سے پہلے جو محل کا حکم ہے، اس غسالہ کا حکم بھی وہی ہے۔ یہ ان کی بات ہے۔ غسالہ جب جدا ہو رہا ہے محل سے، چاہے وہ کپڑا ہے یا بدن ہے یا فرض کریں برتن ہے، غسالہ کے جدا ہونے سے پہلے جو محل کا حکم تھا، اس غسالے کا حکم بھی وہی ہوگا۔ اب غسالہ سے یعنی غسالہ سے پہلے، غسالہ کے جدا ہونے سے پہلے اگر اس محل کو 2 مرتبہ دھونا واجب تھا، جس کو یہ غسالہ لگے گا اس کو بھی 2 مرتبہ دھونا واجب ہوگا۔ اور اگر غسالہ کے جدا ہونے سے پہلے اس محل کا حکم تھا 1 مرتبہ دھونا، تو اس غسالہ کو بھی 1 مرتبہ دھوئیں گے۔ اسی طرح آپ 7 تک چلے جائیں، کیونکہ ولوغ خنزیر کے بارے میں شہید ثانی نے فرمایا تھا کہ 7 مرتبہ دھونا واجب ہے، اس کے بارے میں روایت ہے، تو یہ مسئلہ آپ وہاں پر بھی فرض کر سکتے ہیں۔ مثال، لباس نجس ہو گیا ہے اور یہ بھی ذہن میں رہے آب قلیل کے ساتھ پاک کرنے کی بات ہو رہی ہے۔ آب کثیر یا آب قرنی، آب قلیل کے ساتھ پاک کرنا چاہتے ہیں۔ فرض کریں لباس نجس ہو گیا ہے اور 2 مرتبہ اس کو دھونا واجب ہے، ٹھیک ہے، اور ہر دھونے کے بعد ایک نچوڑنا بھی ہے، ٹھیک۔ اب اگر پہلے دھونے کے بعد پہلی دفعہ دھویا ہے، وہ جو غسالہ اس سے جدا ہوا ہے، وہ غسالہ جسم کے کسی اور حصے کو یا کسی اور چیز کو لگ جاتا ہے تو وہ چیز نجس ہو جائے گی۔ غسالہ بھی نجس ہوتا ہے، غسالہ جس کو لگے گا وہ چیز کیا ہو جائے گی؟ نجس ہوگی۔ اب اگر وہ پہلا غسالہ ہے تو پہلے غسالے کے نکلنے سے پہلے اس محل کا کیا حکم تھا؟ 2 مرتبہ دھونا۔
اب جس کو یہ غسالہ لگے گا اس کو بھی 2 مرتبہ دھونا واجب ہوگا۔ اور اگر غسالہ ہو دوسرے دھونے کا، دوسری مرتبہ جب دھو رہے تھے اس کے جدا ہونے سے پہلے محل کو 1 مرتبہ دھونا واجب تھا، چونکہ 1 مرتبہ پہلے دھو چکے تھے، اب 1 مرتبہ دھونا بقایا تھا، تو جس کو یہ غسالہ لگے گا اس کو بھی 1 مرتبہ دھونا واجب ہوگا۔ اب جہاں 2 مرتبہ دھونا مستحب ہے، نقطہ ذہن میں رہے، جہاں واجب ہے 2 مرتبہ دھونا تو تیسری مرتبہ مستحب ہے۔ اگر وہ غسالہ ہو تیسرے دھونے کا، وہ کسی چیز کو لگ جائے تو اس کو کتنی مرتبہ دھونا واجب ہوگا؟ اس کو کوئی دھونا واجب نہیں ہوگا، چونکہ وہ استحباب والا غسالہ ہے، اس سے پہلے محل پاک ہو چکا ہے۔ یہ تو ہم مستحب پر عمل کر رہے ہیں، تیسری مرتبہ دھو رہے ہیں۔ یہ ترجمہ ہے شیخ کیا کہتے ہیں شہید اول کی عبارت کا، الغسالۃ کالمحل قبلہا۔ شہید ثانی نے ایک طرح کا اعتراض کیا ہے شہید اول پر۔ وہ اشکال یہ ہے کہ یہ جو آپ نے کہا غسالہ اپنے ما قبل محل کے تابع ہوتا ہے، یعنی آپ طبعیت کے قائل ہیں، آپ کہتے ہیں تابع ہے غسالہ اپنے محل کے، جدا ہونے سے پہلے جو محل کا حکم ہے اس غسالے کا حکم بھی وہی ہے۔ فرماتے ہیں جناب ہمارے پاس نجاسات 2 طرح کی ہیں۔ بعض ایسی نجاسات ہیں جن کو 2 بار دھونا واجب ہے مطلق نجاست کی وجہ سے، خود اس نجاست میں کوئی خصوصیت نہیں ہے، جیسے کسی کو کپڑے کو بدن کو بول لگ جائے، غائط لگ جائے، منی لگ جائے، خون لگ جائے، تو چونکہ یہ مطلق نجاست کے مصادیق ہیں، مطلق نجاست کی وجہ سے ان کو 2 مرتبہ دھونا واجب ہے۔ اب بول میں خصوصیت نہیں ہے، منی میں خصوصیت نہیں ہے، خون میں خصوصیت نہیں ہے جس کی وجہ سے 2 مرتبہ دھونا واجب ہو، بلکہ مطلق نجاست کی وجہ سے اس کو 2 مرتبہ دھونا واجب ہے۔ بعض ایسا ہے، بعض ایسی نجاسات ہیں جن کو 2 بار دھونا واجب ہے، اس وجہ سے نہیں کہ وہ نجس ہے، مطلق نجاست کی وجہ سے 2 بار دھونا واجب نہیں ہے، بلکہ اس نجاست میں ایک خصوصیت پائی جاتی ہے۔ جیسے ولوغ قلب، اگر کسی برتن سے کتا پانی پی لے، ولوغ کے معنی یہی کیے تھے نا، تو اس خصوصیت ولوغ کی وجہ سے اس کو 2 مرتبہ دھونا واجب ہے۔ اچھا جی، کیسے آپ کو پتہ چل رہا ہے؟ چونکہ خصوصیت ولوغ یہ ہے کہ اس سے پہلے مٹی سے مانجنا بھی اس کو، یہ خصوصیت نجاست کا اثر ہے کہ اس میں ایک ایکسٹرا ایک اضافی چیز ہے، وہ کیا ہے کہ اس سے پہلے مٹی سے مانجنا واجب ہے۔ اچھا، ولوغ کی خصوصیت کی دلیل دیں، کیسے یہ خصوصیت رکھتا ہے 2 مرتبہ دھونے کے واجب ہونے میں؟ فرماتے ہیں دیکھیے یہ ولوغ قلب، اب یہ ولوغ کی نجاست بھی منسوب ہے کتے کی طرف۔ ایک دفعہ کتے کے منہ کا پانی لعاب دہن وہ کسی برتن میں کسی پانی میں چلا جائے، کسی برتن میں چلا جائے، ٹھیک ہے، اب یہ جو لعاب ہے یہ بھی منسوب ہے کتے کی طرف، یہ بھی نجس ہے، ولوغ بھی نجس ہے، تو کہتے ہیں دونوں کا ایک حکم نہیں ہے۔ کیسے دونوں کا ایک حکم نہیں ہے؟ اگر ولوغ کرے کتا پئے تو 2 مرتبہ دھونے سے پہلے مانجنا ضروری ہے، لیکن اگر اس کا لعاب دہن چلا جائے تو 2 مرتبہ دھونا واجب نہیں ہے، یعنی 2 مرتبہ دھونا واجب ہے، اس سے پہلے ولوغ واجب نہیں ہے۔ ہاں جی، میں ایک اور مطلب کی طرف چلا گیا تھا اصل میں۔ تو اگر لعاب دہن، کتے کا لعاب دہن چلا جائے 2 مرتبہ دھونا واجب ہے، اس سے پہلے تعفیر واجب، یہ کہہ رہا تھا کہ اصطلاح میں ذہن لے آؤں، تعفیر کے مطلب وہی ہوتے ہیں مٹی کے ساتھ مانجنا، اس کا مطلب ہے ولوغ میں خصوصیت ہے۔ تو دو طرح کی نجاسات ہوئیں۔ شہید ثانی فرماتے ہیں اشکال یہ ہے ہمارا، یہ جو آپ نے کہ غسالہ اپنے ما قبل محل کے تابع ہوتا ہے، یہ پہلی قسم میں درست ہے، جہاں 2 مرتبہ دھونا واجب ہے مطلق نجاست کی وجہ سے، لیکن جو دوسری قسم ہے جہاں خصوصیت ہے وہاں آپ کی یہ بات درست نہیں ہے، وہاں غسالہ اپنے ما قبل محل کے تابع نہیں ہے۔ اسی وجہ سے غیر ولوغ میں خود محل کی نجاست سرایت کر جاتی ہے اس غسالہ میں، لیکن ولوغ میں خود محل کی نجاست غسالہ میں منتقل نہیں ہوتی۔
کیوں اچھا کہتے ہیں کہ اب وہ دیکھیں کیوں دوسری مرتبہ دھوئیں تو باقی ایک مرتبہ غسالہ اگر دوسری مرتبہ دھونے کا غسالہ لگ جائے تو باقی ایک مرتبہ دھونا واجب ہے. اس وجہ سے کہ جب ایک مرتبہ دھویا، پہلی مرتبہ جو دھونا ہے اس کا جو غسالہ ہے اس میں نجاست شدید ہے. محل کی شدید نجاست وہی منتقل ہوگی غسالہ میں. محل کو 2 مرتبہ دھونا واجب تھا، جس کو یہ غسالہ لگے گا اس کو بھی 2 مرتبہ دھونا واجب ہے. لیکن جب دوسری مرتبہ دھونے کا غسالہ ہو تو چونکہ نجاست خفیف ہو چکی ہے، ضعیف ہو چکی ہے، اسی وجہ سے ایک مرتبہ دھونے کے بعد اب وہ محل نسبتاً کم وہ کیا ہے، نجس ہے. لہٰذا اس کا جو غسالہ ہوگا یہی ضعف نجاست محل سے منتقل ہو رہا ہے غسالہ میں. لہٰذا غسالہ کو بھی اب دوسرا غسالہ جس کو لگے گا اس کو ایک مرتبہ دھونا واجب ہوگا. لیکن کیا یہ بات اب یہاں تبعیت، یہ تابع ہونا یہاں فرض کر سکتے ہیں ولوغ میں؟ نہیں کر سکتے ہیں، چونکہ ولوغ والی نجاست غسالہ میں منتقل نہیں ہوتی. کیوں؟ چونکہ غسالہ کو ولوغ نہیں کہتے. وہ جو ولوغ کا غسالہ ہے اس کو ولوغ، اسی وجہ سے اس سے پہلے مٹی سے مانجنا بھی واجب. یعنی ولوغ کا غسالہ اگر کسی کو لگ جائے تو چونکہ وہاں تبعیت نہیں ہے، وہاں غسالہ ما قبل محل کے تابع، اسی وجہ سے اس کو ولوغ بھی نہیں کہتے غسالہ کو. اور جس کو یہ لگ جائے پھر اس سے پہلے ولوغ کی جو شرط تھی مٹی سے مانجنا وہ بھی ضروری نہیں ہے. یہ ایک بات کر دی ہے شہید ثانی نے. بہرحال اب کہا تو ہم نے کہا کل کتنے نظریے ہیں؟ 4 نظریے ہیں. پہلا نظریہ تو یہ ہو گیا، بے شک اعتراض ہے لیکن ایک صورت میں تو شہید اول کی بات درست ہے نا، کہ الغسالۃ کالمحل قبلہا. اس کے علاوہ 3 اور قول ہیں. ایک قول یہ ہے کہ فرماتے ہیں کہ الغسالۃ کالمحل قبل الغسل مطلقا. سمجھیں اس کو، غسالہ محل کی طرح ہے، ہم بھی تسلیم کرتے ہیں، لیکن قبل الغسل، دھونے مطلقاً دھونے سے پہلے جو محل کا حکم ہے مطلقاً سمجھنا چاہے غسالہ اولا ہو یا غسالہ ثانیہ ہو. غسل اس برتن کو دھونے سے پہلے جو اس برتن کا حکم تھا، چاہے غسالہ پہلا ہو یا دوسرا ہو، اس کا حکم بھی وہی ہے. اس کا مطلب ہے کسی چیز کو اگر غسالہ اولا لگے تب بھی 2 مرتبہ دھونا واجب ہے، چونکہ غسل سے پہلے محل کو 2 مرتبہ دھونا واجب تھا. چاہے غسالہ ثانیہ ہو کسی کو لگے تو اس کے لیے بھی 2 مرتبہ دھونا واجب ہوگا، چونکہ غسل سے پہلے محل کا حکم کیا تھا؟ 2 مرتبہ دھونا. یہ 2 نظریے. تیسرا نظریہ ہے الغسالۃ، عبارت وہی شہید اول کے لیے ہے، الغسالۃ کالمحل بعدہ. پہلے کہے وہ قبل الغسل، اب ہے بعد الغسل، ہو کا مرجع غسل ہے. اب عبارت یہ ہوئی تیسرا قول، الغسالۃ کالمحل بعد الغسل مطلقا. بھئی مطلقاً چاہے غسالہ اولا ہو یا غسالہ ثانیہ ہو، اس غسالے کا حکم غسل کے بعد جو محل کا حکم ہوتا ہے، غسل کے بعد محل کا حکم کیا ہوتا ہے؟ پاک ہوتا ہے. لہٰذا غسالہ اولا ہو تب بھی وہ پاک ہے، غسالہ ثانیہ ہو تب بھی وہ پاک ہے. کتنے نظریے ہو گئے؟ 3. چوتھا نظریہ ہے الغسالۃ کالمحل بعد الغسالہ. الغسالۃ کالمحل بعد یعنی جو غسالہ ہے چاہے پہلا ہے یا اس غسالہ کے بعد. اچھا تیسرے قول کی بنا پر دونوں غسالے پاک ہوں گے، ٹھیک ہے، وہ ذہن میں رکھیں. اچھا چوتھا یہ ہے کہ غسالہ کے بعد جو محل کا حکم ہے، اگر غسالہ اولا ہے، پہلی مرتبہ دھویا ہے، اب پہلی مرتبہ دھونے کے بعد محل کا کیا حکم ہے؟ 1 مرتبہ دھونا واجب ہے. لہٰذا جس کو غسالہ اولا لگے گا اس کو 1 مرتبہ دھونا واجب ہوگا. دوسرا غسالہ، دوسرے غسالے کے بعد محل کا حکم کیا ہے؟ وہ پاک ہوتا ہے. لہٰذا دوسرا غسالہ جس کو لگے گا وہ کیا ہوگا؟ پاک ہوگا. یہ بات. اچھا اگلی بات فرماتے ہیں کہ پھر یہ جو ہم نے کہا کہ غسالہ محل کے تابع ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اپنے ما قبل محل کے تابع ہوتا ہے، اس سے ایک استثناء کر رہے ہیں. استثناء کر رہے ہیں ماء الاستنجا. استنجا آپ جانتے ہیں، اس کی وضاحت ہونی چاہیے، باب استفعال ہے، ٹھیک ہے. نجا اس کا حروف ہے، حروف اصلی ہیں، جو نجا ناقص ہے، باب استفعال ہے، اور یہ نجات کے معنی میں ہوتا ہے.
چھٹکارا حاصل کرنا۔ باب استفعال کا غالبی معنی تھا طلب، یہاں مراد ہوگا طلب نجات، طلب چھٹکارے کی طلب۔ کس سے چھٹکارے کے؟ اس پانی کو ماء استنجا کیوں کہتے ہیں؟ چونکہ اس پانی کے ذریعے بول اور غائط سے چھٹکارے کو طلب کیا جاتا ہے۔ اچھا، یہ ہو گیا ماء الاستنجا۔ اس ماء الاستنجا کا غسالہ کہتے پاک ہوتا ہے، ٹھیک ہے، پہلا ہو دوسرا ہو، یہ اس میں نہیں ہے کہ یہ اپنے ما قبل محل کے تابع ہوتا ہے، یہ پاک ہوتا ہے، لیکن اس کے پاک ہونے کی 3 شرائط ہیں۔ یہ جو آپ مقام بول کو یا مقام غائط کو دھو رہے ہیں، اس کا جو غسالہ جدا ہوتا ہے، وہ بعض اوقات ممکن ہے اس کے چھینٹیں آپ کے پاؤں پہ پڑ جائیں، ٹھیک ہے، ممکن ہوتا ہے بعض اوقات، تو وہ غسالہ کہتے ہیں پاک ہوتا ہے، لیکن 3 شرائط ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے نجاست ابھی اس میں موجود نہ ہو، یعنی نجاست کی وجہ سے اس کا رنگ بو ذائقہ تبدیل نہ ہو، ایک شرط۔ دوسری شرط یہ ہے، عبارت میں جو وہ مسئلہ ہے وہ خود جب ترجمہ کریں گے پھر حل کریں گے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ کوئی مقام بول یا مقام غائط پر اس حدث سے خارج کوئی بیرونی اور نجاست نہ لگے، یعنی خون اور منی وغیرہ۔ فرض کریں پیشاب کے ساتھ منی نکلتی ہے، ٹھیک ہے، یا بڑے پیشاب کے ساتھ خون نکلتا ہے، تو یہ اس حدث سے خارج ایک اور بیرونی نجاست آ کے لگی ہے، تو اس کا غسالہ پھر پاک، اس کا غسالہ کا حکم وہی ہوگا جو عام خون، اور پھر وہ تفصیل کے قائل ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تیسری شرط یہ ہے، کہتے ہیں کہ تیسری شرط میں مسئلہ ہے، جب عبارت کا ترجمہ کروں گا تو واضح کروں گا۔ تیسری شرط میں 2 تفسیریں، آپ یوں کہہ دیں بھی 2 طریقے سے ترجمہ کیا گیا ہے شہید اول کی عبارت کا۔ تیسری بات کہتے ہیں تیسری شرط یہ ہے کہ وہ جو حدث ہے وہ اپنے محل سے خارج نہ ہو، یعنی جو عام طور پر جب ہم بڑا پیشاب کرتے ہیں تو ایک مخصوص جگہ سے وہ پیشاب نکلتا ہے نا، پھیلتا نہیں ہے، لیکن اگر کسی کو پیچس وغیرہ ہوں وہ اپنے محل سے خارج ہو گیا ہے، اس کو جب دھوئیں گے تو اس کے لیے پھر وہ غسالہ وہ پاک نہیں ہوگا۔ ایک یہ تفسیر ہے۔ ایک تفسیر یہ ہے کہ جناب اس خارج محل سے مراد یہ ہے کہ کوئی اور باہر کا اس حدث، اس بول اور غائط کے علاوہ کوئی اور بول اور غائط اس مقام پر نہ لگا ہو، ٹھیک ہے۔ ترجمہ میں کرتا ہوں، وضاحت کرتے ہیں، دیکھیں عبارت میں کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والغسالۃ وہی الماء المنفصل عن المحل المغسول۔ غسالہ وہ پانی ہے جو جدا ہوتا ہے مغسول دھوئے جانے والے محل سے، عن المحل المغسول دھوئے جانے والے محل سے، چاہے وہ محل کپڑا ہے، بدن ہے، برتن ہے، کوئی بھی ہے۔ بنفس ہی وہ کیا ہو، جدا ہو، او بالعصر، بنفس ہی آپ سمجھ لیں وہی وہ جو بدن ہے، برتن وغیرہ ہے، لکڑی وغیرہ ہے، اس طرح کی چیز ہے، وہاں سے غسالہ بنفس ہی جدا ہوتا ہے، جدا کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ او بالعصر، یا کپڑا وغیرہ جہاں پر نچوڑنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اچھا، یہ مبتدا تھا، والغسالۃ مبتدا، کل محل قبلہا، اپنے یہ محل کی طرح ہے، قبلہا قبل الغسالہ، ترجمہ ذہن میں رکھنا ہے، قبلہا کا مرجع کون ہے؟ غسالہ۔ خود قبلہا کے بارے میں بعض کہتے ہیں شہید ثانی کی عبارت ہے، لیکن عبارت قرائن سے پتہ چلتا ہے یہ شہید اول کی عبارت ہے۔ غسالہ کل محل کی طرح ہے، قبلہا غسالہ سے پہلے جو اس محل کا حکم تھا۔ سمجھا کی بات؟ وضاحت کریں، اے قبل خروج تلک الغسالۃ، یعنی اس غسالہ کے خارج ہونے سے پہلے۔ فَإِن كَانَتْ، اگر یہ غسالہ، کانت ضمیر کا مرجع غسالہ، ان کانت من الغسلۃ الاولی، اگر غسالہ پہلے دھونے کا ہے، وجب غسل ما، واجب ہے دھونا اس کو، اصابت ہو جس کو یہ غسالہ لگے۔ اصابت میں ضمیر کا مرجع غسالہ، ہو کا مرجع ما موصولہ ہے، جس کو لگے، جس کو یہ لگے واجب ہے اس کو دھونا، تمام العدد، جتنے عدد اس کے لیے تھے، 2 تھے یا 7 تھے، ولوغ خنزیر کے لیے 7 تھے، عام بول وغیرہ کے لیے کتنے تھے؟ 2 تھے، تو واجب ہے
جس کو یہ غسالہ لگے اس کو دھویا جائے تمام العدد، جتنے اس کے عدد دھونے واجب تھے۔ اچھا، او من الثانیہ عطف کریں، فَإِن كَانَتْ مِنَ الْغَسْلَةِ الثَّانِيَةِ، اگر وہ غسالہ دوسرے دھونے کا ہو، فَتَنْقُصُ وَاحِدَةٌ، تو ایک کم ہو جائے گا۔ انہوں نے خوبصورت طریقہ بیان کیا ہے، یہ مرتین والے کو بھی شامل ہے، 7 مرات والے کو بھی، اسی ترتیب سے وہاکذا، اسی ترتیب سے آپ آگے چلتے جائیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر وہ جو ایک طرح کا اعتراض تھا، وَهَذَا يَتُمُّ، شہید ثانی فرماتے ہیں یہ شہید اول کا کہنا کہ الغسالۃ کالمحل قبلہا، یہ بات تمام ہے فی ما، ان صورتوں میں یغسل مرتین، جن کو 2 مرتبہ دھونا واجب ہے، مطلق نجاست کی وجہ سے، لال خصوص نجاست ہے، مطلق نجاست کی وجہ سے 2 دھونا واجب ہے، اس نجاست کی خصوصیت کی وجہ سے نہیں۔ وہاں آپ کی بات درست ہے، وہاں غسالہ محل کے تابع ہوتا ہے، غسالہ سے پہلے جو محل کا حکم تھا، واضح بات۔ اچھا، اما المخصوص، لیکن جہاں 2 مرتبہ دھونا واجب ہے کسی نجاست کی خصوصیت کی وجہ سے، کیسے؟ کل ولوغ، جیسے ولوغ ہے، وہاں ولوغ میں 2 مرتبہ دھونا واجب ہے خصوصیت ولوغ کی وجہ سے۔ اگر ایسا ہو، فلا سے مراد پھر غسالہ محل کے تابع، ایک صورت میں آپ کی بات درست ہے، لیکن جہاں پر نجاست خصوصیت کی وجہ سے ہو، وہاں پر یہ 2 مرتبہ دھونا خصوصیت نجاست کی وجہ سے ہو، وہاں فلا سے مراد وہ غسالہ پھر ما قبل کے تابع نہیں ہے۔ یہیں پہ میں بتایا خارج میں، چونکہ پہلی صورت میں جہاں مطلق نجاست کی وجہ سے 2 مرتبہ دھونا واجب ہے، وہاں اس محل کی نجاست سرایت کرتی ہے غسالہ میں، ٹھیک ہے، لیکن دوسری صورت میں جہاں خصوصیت نجاست کی وجہ سے 2 مرتبہ دھونا واجب ہے، وہاں پر منتقل نہیں ہوتی۔ اس کی دلیل دیتے ہیں، کہتے ہیں فَلِأَنَّ الْغُسَالَةَ لَا تُسَمَّى وَلُوغًا، دیکھیے اس دوسری صورت میں محل کی نجاست منتقل نہیں ہوتی غسالہ میں، اس وجہ سے ولوغ کے غسالہ کو ولوغ نہیں کہتے، جو ولوغ کا غسالہ ہے اس کو ولوغ نہیں کہتے۔ وَمِن ثم، اسی وجہ سے، لو یعنی فرق ہے، لو وقع لعابہ فی الاناء، اگر کتے کا لعاب یعنی اس کی تھوک یعنی اس کے منہ کا پانی واقع ہو جائے برتن میں، بغیر الولوغ، کتا اس سے پیے نہیں، صرف اس کے منہ کا پانی اس میں گرے، تو لم یوجب حکمہ، تو یہ لم یوجب، یہ لعاب کا واقع ہونا یہ موجب نہیں ہے حکمہ، ولوغ کے حکم کا۔ ولوغ کا حکم یہ تھا 2 مرتبہ دھونے سے پہلے تاخیر بھی کی جائے، جبکہ یہاں تاخیر واجب نہیں ہے، لہذا آپ کی بات مطلقاً درست نہیں ہے۔ بہرحال یہ ایک نظریہ بیان ہو گیا۔ شہید ثانی فرماتے ہیں وَمَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ اجود الاقوال فی المسئلۃ، جو مصنف نے ذکر کیا ہے اس مسئلے میں وہ تمام اقوال میں سے بہترین قول ہے، چونکہ اس کے علاوہ 3 قول اور بھی ہیں، ان اقوال میں سے اجود سب سے خوبصورت قول یہی شہید اول کا ہے۔ وقیلہ، اب قیلہ سے 3 قول اور ذکر کر رہے ہیں۔ ہمیشہ یہ قیلہ ضعف کی طرف نشانی ہوتی ہے، ضعف کی، یعنی قیلہ کے ساتھ جب کوئی صاحب کتاب قیلہ کہہ دیتا ہے یعنی کہا گیا، یعنی توجہ نہیں دے رہے ہیں، ان کے نزدیک وہ اتنا کوئی قابل اعتبار بات نہیں ہے۔ وقیلہ ایک کہا گیا ہے ان الغسالۃ کالمحل قبل الغسل، غسالے کا حکم محل کی طرح ہے غسل سے پہلے جو محل کا حکم تھا مطلقاً، چاہے غسالہ اولا ہو یا غسالہ ثانیہ، واضح؟ ایک یہ دوسرا قول ہو گیا۔ وقیل بعدہ، اسی پر عطف کریں، ان الغسالۃ کالمحل بعدہ مطلقاً، یعنی غسل کے بعد جو محل کا حکم ہے، غسل کے بعد محل پاک ہوتا ہے تو چاہے غسالہ اولا ہو یا غسالہ ثانیہ ہو وہ کیا ہوگا؟ پاک ہوگا، ٹھیک۔
فتکون طاہرتن مطلقاً، پس چاہے غسالہ اولا ہو یا غسالہ ثانیہ ہو، وہ غسالہ کیا ہوگا؟ پاک ہوگا، چونکہ غسالے کا حکم ہے غسل کے بعد جو محل کا حکم ہے۔ وکیلا بعدہا کا مرجع غسالہ۔ چوتھا قول یہ ہے کہ الغسالۃ کالمحل بعد الغسالہ، غسالہ کے بعد جو محل کا حکم ہے، پہلے غسالہ کے یہاں تفصیل ہوگی، پہلے غسالہ کے بعد محل کو، اگر پہلا غسالہ کسی کو لگے تو چونکہ پہلے غسالے کے بعد محل کو ایک مرتبہ دھونا واجب تھا، تو جس کو غسالہ لگے گا اس کو بھی ایک مرتبہ دھونا واجب ہے، اور اگر اس کو 2 مرتبہ دھونا واجب ہے اور دوسرا دھونا ہے تو دوسرا دھونا جس کو لگے گا، چونکہ اس غسالہ کے بعد محل پاک تھا، دوسرا غسالہ جس کو لگے گا وہ بھی کیا ہوگا؟ پاک ہوگا۔ واضح بات؟ وَيُسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ مَاءُ الْإِسْتِنْجَاءِ، وَيُسْتَثْنَى استثناء کیا گیا ہے من ذالک، اس سے، یہ جو ہم نے کہا کہ غسالہ ما قبل، غسالہ محل کے تابع ہوتا ہے، یہ جو ہم نے کہا غسالہ محل کے تابع ہوتا ہے، اس سے استثناء کیا گیا ہے ماء الاستنجاء، ماء استنجا، ہم اردو میں بھی کہتے ہیں استنجا کرنا، ماء استنجا، ٹھیک ہے۔ بہرحال اس کو کہتے ہیں ماء استنجا، وہ پانی جس سے بول یا غائط کو دور کیا جائے، صرف اس کو کہتے ہیں۔ اگر خون کو پاک کیا جائے اس کو ماء استنجا نہیں کہیں گے۔ اچھا جی، ماء استنجا کا استثناء ہے فَغُسَالَتُهُ طَاهِرَةٌ مُطْلَقًا، کہتے ہیں پس ماء استنجا کا جو غسالہ ہے، ٹھیک ہے، یعنی یہ جو غسالہ ہے جب آپ مقام بول یا مقام غائط کو پاک کر رہے ہیں، طاہرۃ، یہ طاہر ہے، مطلقاً سے مراد بول کا ہو یا غائط کا ہو، ٹھیک ہے۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ چاہے وہ غسالہ اولا ہو یا غسالہ ثانیہ ہو، مطلقاً سب مراد ہیں۔ لیکن 3 شرائط ہیں، کس کی؟ غسالہ ماء استنجا کے پاک ہونے کی۔ پہلی ہے ما لم یتغیر بالنجاست، جب تک وہ غسالہ نجاست کی وجہ سے متغیر نہ ہو، یعنی اس کا رنگ بو ذائقہ تبدیل نہ ہو، ایک شرط۔ اگر رنگ بو ذائقہ تبدیل ہو، یعنی ابھی تبدیل کب ہوگا؟ یعنی ابھی اس کے ذرات باقی ہے، تو پھر اس کا مطلب عین نجاست موجود ہے، وہ نجس ہوگا، ٹھیک۔ اچھا، ایک یہ ہے آؤ تو سب، اس کو 3 طریقے سے پڑھا گیا ہے، متوجہ رہیں۔ آپ کی کتابوں میں جو بات کی لکھی ہوئی ہیں صاف صاف، ان میں ہوگا بے نجاست نہ گئے، تو پھر اس کو تو سب پڑھیں۔ باب افعال ہے اصابہ یصیبو، مضارع مجہول کا چوتھا صیغہ بنے گا تصابو، اس کا عطف رہے لم یتغیر پر، اس کا مطلب ہے ایک لم اس پر بھی داخل ہے، لم تصب بے نجاستن، ٹھیک ہے۔ پھر اس صورت میں توجہ کریں، لم تصب، اس محل کو نہ لگے بے نجاستن، ایک نجاست، ٹھیک ہے، یعنی ایک بیرونی نجاست اس محل کو نہ لگے۔ ترجمہ یعنی تصب کا نائب فاعل کس کو بنائیں گے؟ وہ غسالہ کو نہ لگے کوئی بیرونی نجاست، غسالہ تصب کا چونکہ مونس ہے نا، اس کا وہی بنائیں گے، اس غسالہ کو نہ لگے بے نجاستن، وہی بے نجاست یعنی با کے ذریعے متعدی کرے، نجاست جو خارجی ہو، ایک یہ ترجمہ۔ ایک یہ ہے جو ما او تصب، یعنی اس کو معلوم پڑھیں، اس کو کیا پڑھیں؟ معلوم پڑھیں۔ پہلی صورت میں تصب مجہول پڑھا تھا، نائب فعل بنایا تھا غسالہ کا، یہاں تصب ما لم تصب، غسالہ کو کیا بنائیں؟ فاعل، اور نجاستن خارجتن عن حقیقت الحدث المستنجا منہ، یہ جو نجاستن ہے اس کو کیا بنائیں؟ مفعول، ٹھیک ہے۔ اچھا، بعض جیسے وہ وجدانی فخر مرحوم ہیں، انہوں نے پڑھے او تصب نجاستن خارجتن، یعنی نجاست کو کیا بنایا ہے؟ فاعل بنایا، با نہیں ہے۔ یہ جو پرانی تختی والی کتاب ہے اس میں بھی با نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ ترجمہ بہرحال تینوں کا مفہوم ایک ہی بنتا ہے، تو ہم وہی استاد فخر وجدانی جو ہے نا وہ ان کے مطابق ترجمہ کرتے ہیں، ترجمہ تینوں کا ایک ہی ہے۔ دوسری شرط یہ ہے لم تصب، نہ لگے محل کو، کیا؟ نجاستن، ایک نجاست، خارجتن، جو خارج ہو، عن حقیقت الحدث، اس حدث کی حقیقت سے،
المستنجا من ہو، آپ کی کتابوں میں من ہو ہے، ادھر نہیں ہے، بہرحال جس حدث کا استنجا کیا جا رہا ہے، یہ مستنجا کو اسے مفعول پڑھیں، جس حدث کا استنجا کیا جا رہا ہے اس کی حقیقت سے خارج کوئی نجاست اس کو نہ لگے، ٹھیک ہے؟ اچھا جی، یہ دو شرطیں ہوں گی، یعنی خون اور منی وغیرہ، فرض کریں مقام بول سے پیشاب کر رہے ہیں، چھوٹا منی نکل آتی ہے، اب یہ اس حدث سے بول سے خارج ایک نجاست لگ گئی ہے، یا خون نکلا ہے بڑے پیشاب کے ساتھ، تو پھر اس کا مطلب ہے اس حدث سے خارج ایک بیرونی نجاست اس کو لگی ہے، تو اس کا غسالہ پھر پاک نہیں ہوگا۔ اگلی عبارت دیکھیں، او محل ہی، اس کی عبارت اس طرح ہے، توجہ کریں عطف کیسے ہوگا، او لم تصب نجاست خارجۃ عن محل الحدث المستنجا منہ، یعنی اس کو نہ لگے ایسی نجاست جو حدث سے مستنجا منہ سے خارج ہو، جو جس حدث کا، سنیں، جس حدث کا استنجا کیا جا رہا ہے اس سے خارج کوئی اور نجاست نہ لگے۔ میں نے کہا اس کی جو آپ شروحات میں جائیں اساتذہ کو سنیں تو دو طریقے سے اس کو انہوں نے ترجمہ کیا ہے، دو طریقے، بعض یہ جو مشہور یہی ہے وہ یہ ہے، مراد یہ ہے کہ وہ جو غائط ہے وہ اپنے مقام سے تجاوز نہ کر جائے، پھیل نہ جائے، جب پھیل جائے گا تو وہ محل حدث سے خارج ہے، لہذا اس کا غسالہ کیا ہوگا؟ نجس ہوگا، وہ پاک نہیں ہوگا۔ بعض نے، اگر وجدانی فخر نے اس کی وضاحت یہ کی ہے، فرماتے ہیں یعنی اس حدث، یہ جو بول اور غائط ہے، اس کے علاوہ کوئی اور بول خارجی اور بول یا غائط اس مقام پر نہ لگے، بارہ دونوں اپنی اپنی جگہ پر درست ہیں۔ ما لم تصب، جب تک نہ لگے نجاست، ایسی نجاست خارجۃ عن محل الحدث المستنجا منہ ہو، جو اس حدث سے مستنجا منہ سے خارج کوئی ہو۔ سمجھا کی بات؟ یہ مسئلہ ختم ہو گیا۔ اب ہے آگے الرابعۃ، کیا رابعہ؟ مسائلو، کہا تھا چند مسائل ہیں، المسألۃ الاولی ماء المضاف، المسألۃ الثانیہ وہ بالوا اور بیر کے درمیان، یستحب التباعد بین البیر والبالوا، المسألۃ الثانیہ النجاست عشر، ٹھیک ہے، عشر، اور الرابعۃ المطہرات عشرۃ، توجہ فرمائیں۔ پر یہ ترجمہ کرا تو اتنی چیز نہیں ہے، پہلے البتہ ایک نقطہ یہ ہے، یہاں عبارت جو ہے المطہرات عشرۃ لکھا ہوا ہے، بعض کتابوں میں ہے المطہر عشرۃ، اگر المطہر عشرۃ ہو تو پھر جو اعتراض النجاست وہ عشرۃ پہ تھا، وہاں پہ وہ ہم نے کہا تھا وہ کا النجاست، لیکن مراد جن سے نجاست ہے، تاکہ متعدد کا متعدد پر حمل ہو سکے۔ اگر یہاں ہو المطہرات عشرۃ پھر تو مسئلہ ہی کلیئر ہے، عشرہ بھی متعدد ہے، المطہرات بھی متعدد ہے، متعدد کا متعدد پر حمل ہو رہا ہے۔ لیکن اگر ہو المطہر عشرۃ تو پھر ٹھیک ہے، ہم کہیں گے الف لام جنس کا ہے، تو یہاں پر مراد جن سے طہارت مراد ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو کہتے ہیں کہ البتہ جیسے وہاں پہ تھا نا وہ جو انہوں نے نجاسات 10 بیان کی تھیں اور 11ویں کے بارے میں مسئلہ بنا تھا، یہاں شہید اول نے کہا ہے المطہرات عشرۃ، جب بیان کیے تو وہ 11 ہیں، اس کا مطلب ہے کسی دو کے درمیان جمع کریں گے، ایک وہ آگ بھی مطہرات میں سے ہے، استعالہ بھی مطہرات میں سے، بعض کہتے ہیں وہ دو نہیں بلکہ ایک ہے، ایک کریں تو پھر 10 بنتی ہیں، انشاءاللہ گنتے ہیں ابھی، اور بعض کہتے ہیں نہیں، تراب اور ارض، تراب کو علیحدہ مطہر شمار کیا گیا ہے اور ارض کو علیحدہ مطہر شمار کیا گیا، بعض کہتے ہیں دونوں ایک ہیں، پھر کتنے بنیں گے؟ 10 بنیں گے۔ دیکھیے المطہرات عشرۃ، مطہرات کتنے ہیں؟ 10، مطہرات، مطہرات یعنی دوسری نجس چیز کو پاک کرنے والی، ٹھیک ہے، اب تک تھی نجاسات یعنی دوسری شے کو نجس کرنے والی، اب کیا ہیں؟ دوسری شے کو پاک کرنے والی۔ عشرۃ کتنی ہیں؟ 10۔ سب سے پہلا ہے الماء، پانی اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی ہمیں نعمت عطا فرمائی ہے، مطہر مطلقاً، یہ مطلقاً مطہر ہے،
یہاں مطلقاً سے مراد، توجہ کریں، آگے نہیں، آگے وہ کچھ بیان کر رہے ہیں مطہرات جن کی قیود ہیں، مثلا وہ خاص چیزوں کے لیے مطہر ہیں. پانی مطلقاً ہر شے کے لیے مطہر ہے. سمجھ آگی بات؟ پانی مطلقاً ہر شے کے لیے ہے. یہ مطلقاً آگے جو باقی مطہرات مقید ہیں ان کی قیدوں کے مقابلے میں ہے. پانی مطلقاً پاک ہے. من سائر النجاسات، یہ لفظ سائر کا سنیں، سائر کا معنی ہوتا ہے باقی، باقی ماندہ، ویسے لغوی معنی. بعض اس کا معنی ہوتا ہے کچھ، لیکن عجیب ہے، لفظ سائر کا لغوی معنی ہے بعض اور باقی ماندہ کچھ، لیکن جب بھی استعمال کیا جاتا ہے جمی کے معنی میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ عموماً ہم نے بہت سے اور جگہ بھی پڑھا ہے نا سائر کا لفظ. سائر کا جو لفظ ہے اصل لغوی معنی ہے بقیہ، بعض، کچھ، لیکن استعمال کس کے لیے کرتے ہیں؟ جمی کے لیے. بعض اس کو غلط شمار کرتے ہیں، لیکن بعض کہتے ہیں، بعض وہ ادبیوں نے اجازت دی ہے، کوئی مسئلہ نہیں، استعمال کر سکتے ہیں اس طرح کا. بہرحال یہ لفظ سائر، یہ پانی مطہر ہے مطلقاً من سائر النجاسات. اگر وہ کہتا ہے من جمیع النجاسات، یہ زیادہ بہتر تھا، پھر اعتراض کوئی بھی نہ کر سکتا. بہرحال مراد ہوئی ہے انہیں تمام نجاسات سے. من بیانیہ ہے مطہر کا، وہی مطلقاً مطہر ہے من سائر النجاسات، تمام نجاسات سے. البتہ وہ نجاسات التی تقبل التطہیرہ، جو تطہیر کو، بعض ایسی نجاسات ہیں جو تطہیر کو قبول ہی نہیں کرتی ہیں. کفر والی نجاست، جتنا پانی سے دھوئیں پاک ہوگا، کتے کو دھوئیں جتنا دھوئیں پاک ہوگا، خنزیر کو دھوئیں کافر نہیں دوں گے. یعنی یہ پانی ان چیزوں کو پاک کرتا ہے جن میں پاک ہونے کی صلاحیت موجود ہے، جو تطہیر کو قبول کریں. یہ ہو گیا پانی نمبر 1. نمبر 2، والارضو، اور زمین بھی مطہر ہے بھی، زمین پاک کرتی ہے. تو تہرو باطن النعل، نال کہتے ہیں جوتے کو. جوتے کے 2 حصے ہوتے ہیں، ایک ظاہر اور ایک باطن. ظاہر جو اوپر والا حصہ ہے، باطن جو نیچے والا حصہ ہے. زمین مطہر ہے نعل کے باطن کے لیے. ٹھیک ہے، خود وضاحت کریں. وَهُوَ أَسْفَلُهُ، ہو کا مرجع نعل، وہ جو جوتے کا نیچے والا حصہ ہے. ٹھیک ہے، لیکن اس کی شرط ہے الملاصق للارض. فرض کریں وہ جیسے یہ جوتے ہوتے ہیں، ان کے جو تلوے ہوتے ہیں نا، اگر ان کے اندر بڑے بڑے گیپ ہیں، وہ اندر سے نجس ہو جائیں. اب آپ وہ زمین پر چلیں تو کچھ حصہ لگتے جو اندر گیپ ہے وہ زمین پہ نہیں لگتے، وہ پھر پاک نہیں ہوں گے. شرط یہ ہے، توجہ کیے، نقطہ اہم ہے، الملاصق للارض، جو زمین کا تلوا، اس جوتے کا تلوا زمین سے ٹچ ہو، وہ اس کو زمین پاک کرے گی. جو ٹچ نہ ہو اس کو ملاصق، وہی ہم نے عوامل پڑھتا ہے نا، الباء للالصاق، یہ وہی ہے نا، یعنی ملنا. ٹھیک ہے جی. تو اس کی وضاحت یہ ہے کہ جو جوتے کا حصہ زمین سے ملے وہ پاک ہو جائے گا، زمین اس کو پاک کرتی ہے. وَأَسْفَلَ الْقَدَمِ باطِنًا نعل پر عطف ہو رہا ہے. وَالْأَرْضُ تُطَہِّرُ أَسْفَلَ الْقَدَم، یہ جو پاؤں کا تلوا ہوتا ہے اس کے لیے بھی کیا ہوتی ہے؟ زمین پاک ہوتی ہے، اس کو بھی پاک کرتی ہے. اگر نجس ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ جب چلیں گے تو وہ کیا ہو جائے گا؟ پاک ہو جائے گا. لیکن مع زوال عین نجاست عنہما بہا، عنہما عن النعل و اسفل القدم، عن باطن النعل و اسفل القدم، یعنی عین نجاست موجود نہ ہو، زائل ہو جائے. بہا، اسی عرض کے ذریعے، زبردست، یعنی عرض زمین پر چلنے کی وجہ سے ان سے عین نجاست کیا ہو جائے؟ دور ہو جائے. بے ماشین، اچھا وہ چلنے کی وجہ سے ہو، یعنی جو وہ عین نجاست دور ہوئی ہے، کس طرح دور ہوئی ہے؟ زمین کے ساتھ وہ عین نجاست دور ہو، بے ماشین، چلنے سے. بہا کا مرجع آپ نے کس کو بنایا ہے؟ عرض. ہاں ٹھیک ہے، عرض ہے. بے ماشین، چلنے سے. اچھا، ودلکن، یا رگڑنے سے، یعنی بندہ چلے نہیں، کھڑا ہو رہا ہے اور جوتا پہن کے جناب وہ رگڑ رہا ہے، وہ ایک پاؤں اٹھاتا ہے دوسرا مارتا ہے، یا اسی طرح پاؤں بھی. ٹھیک ہے جی.
ودلکن وغیرہما، یعنی نہ غیرہما میں وہ آئے گا، ایک ہے چلنا، ایک ہے زمین پر رگڑنا یعنی جوتے کو رگڑیں، ایک ہے ان دونوں کا غیر یعنی زمین پر ماریں، بار بار جوتے کو زمین پر ماریں، اس سے بھی اگر وہ عین نجاست دور ہو جاتی ہے تو وہ کیا ہو جائے گا؟ پاک ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا آگے والحجر نہیں ہے، یہ مبتدا ہے، یہ اگے علیحدہ جملہ ہے. والحجر والرمل من اصناف الارض، درمیان میں جملہ خبری آپ کو خبر دے رہے ہیں بھی خیال کرنا ریت اور پتھر بھی اصناف ارض میں سے شمار ہوتے ہیں، یعنی صرف مٹی کافی نہیں ہے، پتھروں پر چلیں یا ریت پر چلیں تو اس سے بھی وہ کیا ہو جائے گا؟ پاک ہو جائے گا. واضح ہے بات؟ اچھا ولو لم یکن للنجاست جرم ولا رطوبت کفا مسمل امساس. توجہ کریں، امساس امساس ہے، امساس، توجہ فرمائیں. کہتے ہیں اگر تلوا جوتے کا نجس ہو گیا یا پاؤں کا تلوا نجس ہو گیا ہے، نہیں اس پر جرم موجود نہیں ہے، ٹھوس کوئی نجاست کے ذرات موجود نہیں ہے، خالی نشان ہے، یعنی کوئی اس پر جرم ٹکڑا اور رطوبت بھی موجود نہیں ہے، بس تھوڑا سا پیشاب ایک دو قطرے لگے تھے یا کوئی نجس پانی تھوڑا سا تھا، وہ اس کے کوئی اثرات ظاہر نہیں ہے، پھر اس پر صرف امساس کافی ہے، اس کو زمین سے ٹچ کر لے، زمین اس کو کیا کر دے گی؟ پاک کر دے گی. فرماتے ہیں کہ اگر لو لم یکن، اگر نہ ہو نجاست کے لیے جرمن، کوئی جرم کا معنی ہوتا ہے ٹکیا، یعنی مراد یہ ہے یہاں اس کا کوئی ٹھوس وجود نہ ہو، ولا رطوبت اور رطوبت بھی نہ ہو، تو کفا کافی ہے مسمل امساس ٹچ کرنے کا نام، صرف اس کو زمین سے ٹچ کر دیں کافی ہے، وہ زمین اس کو پاک کر دے گی. اچھا ولا فرق فی الارض بین الجافت والرطبت ما لم یخرج عن اسم الارض. توجہ فرمائیں. کہتے ہیں فرق نہیں ہے کہ زمین خشک ہو یا تر ہو، لیکن اس کو زمین کہا جائے، کیچڑ نہ کہا جائے. اگر اس میں عرض سے خارج ہو جائے، کوئی اور چیز بن گئی ہے، اس کو اب زمین نہیں کہتے، تو پھر وہ کیا ہوگا؟ وہ پاک نہیں کرے گی. فرماتے فرق نہیں ہے عرض میں، چاہے وہ جافہ ہو یعنی خشک ہو یا تر ہو، لیکن ما لم یخرج عن اسم الارض، اسم عرض سے وہ خارج نہ ہو. اچھا آگے وحل یشترط طہارت وجہان. توجہ فرمائے، دونوں کی دلیلیں پیش کرتا ہوں پھر ترجمہ کرتا ہوں. کیا وہ جو زمین پاک کر رہی ہے جوتے کے تلوے کو یا پاؤں کے تلوے کو، کیا خود اس کا پاک ہونا ضروری ہے یا ضروری نہیں ہے؟ ایک قول یہ کہ ضروری ہے، ایک قول یہ کہ ضروری نہیں ہے. جو کہتے ضروری ہے شہید اول نے ان کی دلیل بیان نہیں کی، اتنی واضح ہے. جو کہتے ضروری نہیں ہے وہ چونکہ اتنی واضح بات نہیں ہے تو دلیل دینے کی ضرورت کیا پڑے گی؟ آپ کو کیا نزدیک ہے، وہ کیا اس زمین کو جو پاک کر رہی ہے جوتے کے تلوے کو، نجس کو، اس کے لیے پاک ہونا ضروری ہے؟ نہیں. کیوں؟ کیا دلیل ہو سکتے ہیں؟ شاباش، نجس چیز دوسری چیز کو پاک ہی، جو خود نجس ہے وہ دوسری کو کیا پاک کرے گی؟ لہذا اس کی دلیل شہید اول نے بیان نہیں، شہید ثانی نے ان کی دلیل بیان نہیں کی ہے. لیکن جو کہتے ہیں جناب زمین کا پاک ہونا ضروری نہیں ہے، آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ وہ کہتے ہیں ہمارے پاس ہے دلیل روایت مطلق ہے، روایت میں ہے عرض مطہر ہے. ہم نے اصول الفقہ موجز پر پڑھا ہے اطلاق حجت ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اطلاق علامت حقیقت ہے. اگر کسی جگہ پر مثلا مولا کہہ دے اعتق رقبتن، غلام آزاد کرو، ہم جا کر کافر غلام کو آزاد کرتے، وہ ہم پہ اعتراض نہیں کر سکتے تم نے کافر کیوں کیا ہے، مومن کو کیوں نہیں کیا. ہم کیا کہیں گے؟ ہم کہیں گے اگر آپ کی مراد رقبہ سے مراد مومنہ تھی تو آپ کو مومنہ کی قید لگانی چاہیے تھی. آپ نے مومنہ کی قید نہیں لگائی، رقبہ مومنہ کی، تو پھر میں نے اطلاق سے تمسک کرتے ہوئے کیا کر دیا ہے؟ آزاد کر دیا ہے. یہاں پر وہ کہتے ہیں جو روایت کہتی ہے یا جو فتویٰ کہتا ہے کہ بھی عرض مطہر ہے، وہاں عرض کے ساتھ اس کے مطہر ہونے کی قید، لہذا اطلاق سے سمجھ جاتے ہیں مطلقاً عرض کیا ہے؟ ٹھیک ہے جی. ہاں جی، بھارت پہلی دلیل زیادہ مستند ہے، جو نجس کی جو خود نجس ہے دوسرے کو پاک کیسے کرے گی؟ فاقد شے موتی شے نہیں ہوتا، آپ کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. فرماتے ہیں کہ وحل یشترط طہارتها، کیا عرض کا پاک ہونا شرط ہے؟ وجہان، اس مسئلے میں دو وجہ ہیں. و اطلاق النص والفتویٰ، روایت کا اطلاق
اور فتویٰ مجتہدین کا مطلق ہے، وہ کہتے ہیں زمین مطہر ہے بس. یہ اطلاق کے نص اور اطلاق کے فتویٰ یقتضی عدم اشتراط طہارت. ٹھیک ہے، یہ تقاضا کرتے ہیں کہ زمین کا خود پاک ہونا شرط نہیں ہے. کوئی عدم اشتراط، عدم شرط عرض. ٹھیک ہے جی، یعنی زمین کا خود پاک ہونا ضروری نہیں ہے. اچھا پھر فرماتے ہیں والمراد بالنعل ما یجعل اسفل النعل اسفل الرجل للمشی. نعل سے مراد وہ جس کو پاؤں کے نیچے قرار دیا چلنے کے لیے، وقایۃ من الارض، تاکہ زمین سے بچ سکیں، کوئی کیل وغیرہ پڑے ہوں، کنڈے وغیرہ پڑے، وہ نہ چبھ جائے ہمیں. یعنی وہ ہر وہ چیز جو جوتے جو پاؤں کے نیچے قرار دی جائے تاکہ زمین پر چلیں تو پاؤں ہمارے خراب بھی نہ ہوں اور کوئی چیز چبھ بھی نہ جائے. ٹھیک ہے، من الارض، ارض سے ونحوہا، یعنی تاکہ مٹی آلودگی سے بچ سکیں یا کوئی کیل وغیرہ یا کنڈے وغیرہ پڑے ان سے بچ سکیں. ولو من خشبن، کہنا یہ چاہتے ہیں چاہے وہ لکڑی کی ہی کیوں نہ ہو. یہ نہ کہیں کہ شاید چونکہ لکڑی کی اب اس کا علیحدہ حکم آگا. اگر لکڑی کا بھی تلوہ، اس کا جوتا لکڑی کا ہے، اس کا حکم بھی یہی ہے. واضح نا بات. آگے فرماتے ہیں وَخَشْبَةُ الْأَقْطَعِ كَالنَّعْلِ، جس کا پاؤں کٹا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں اقطع. اس کو چلنے کے لیے نیچے مصنوعی پاؤں ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں کیا؟ خشبۃ الاقطع. اس کا حکم بھی نعل والا ہے. اگر اس کا تلوہ بھی نجس ہو گیا ہے چلنے سے، وہ بھی کیا ہو جائے گا؟ پاک ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی. والتراب انشاءاللہ تعالیٰ پھر وقت محمد وعلیہ الطیبین الطاہرین المعصومین.